السلام علیکم۔ جنت کے پتے، ناول نگار نمر احمد، قسط نمبر 12، پارٹ نمبر 4۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھی۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کی اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑک نکل رہی تھی۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کا ایک گول قطع عرضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار بتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روشنی بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہاں اسکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ دور اشارہ کیا جہاں اسکندر کی سفید کار کھڑی تھی، وہ یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور بریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پر رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یوں بونٹ نٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار کا ہر خاص موقع پر دگا دے جاتی ہے، ابھی بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتا ہے۔ جہاں اسکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لی ہیں تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکا۔ اب یوں بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کے پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار، اس کے سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب میں تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی؟ وہ کار کا لاک لگا رکھا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کرتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں کمکموں سے سجی، رونق یہ عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آگا میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کو کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے اپنا کوٹ لٹکایا اور کرسی کھینچ کر جہاں کے مقابل بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا۔ اب وہ کونی پر میز رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟
آرڈر میں کروں یا تم؟ دوستو اس کے ساتھ یہ ہمارا پارٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے پارٹ میں آئیں گے، آرڈر میں کروں یا تم سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور قسط نمبر جو ہے وہ 12 ہے، یہاں پہ اینڈ ہو چکی ہے۔ اگلا پارٹ اسی قسط کے ساتھ آئے گا، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نے کے بان، اللہ حافظ۔